آج ہم آپ کی ملاقات اسلام آباد کی ایک ایسی لڑکی سے کروائیں گے جو کہ FM 101 پہ شو کرتی ہے اور ان کا شمار پاکستان کے بہترین وائس اوور آرٹسٹ میں ہوتا ہے. ہم بات کریں RJ رمشا باسط کی، جن کی آوازیں آپ مختلف جگہوں پر سنتے ہیں. آپ کے ملائے ہوئے نمبر سے اس وقت رابطہ ممکن نہیں. برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے. شکریہ. The number you have dialed is not responding at the moment. Please try again later. عمران خان صاحب، اس کال کو ملانے کے لیے آپ کا بیلنس ناکافی ہے. برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے ورنہ کال نہ کیجیے. میں ملک کا وزیر اعظم اور میں کال نہ کروں؟ رمشا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ برائے مہربانی سچویشن کو سمجھیے، آپ نے گھبرانا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں پاک افیئرز اور میں ہوں شہروز طاہر. ناظرین، آج خواتین کا عالمی دن ہے اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ خواتین کے عالمی دن کے موقع پر آپ کی ملاقات ایسی شخصیات سے کروائی جائے جو کہ دوسروں کے لیے رول ماڈل ہوتی ہیں. پاکستان میں بے شمار وائس اوور آرٹسٹ ہیں، ان میں سے ایک RJ رمشا باسط بھی ہیں جو کہ اپنی آواز سے لوگوں کو حیران و پریشان کر دیتی ہیں، کیونکہ ہم ان کی آوازیں روزانہ کے بنیاد پر سنتے ہیں. ہم بینک میں جاتے ہیں تو ان کی آواز سنتے ہیں، جب ہم کسی کو کال ملاتے ہیں تو تب بھی ان کی آواز ہم سنتے ہی ہیں. تو رمشا، بہت شکریہ آپ کا، آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ یہ جو آواز وغیرہ، اتنی خوبصورت آواز، یہ کیسے آپ کے میں آئی؟ ٹیلنٹ، یہ آواز کو بنانا اور لوگوں کو حیران و پریشان کرنا. وعلیکم السلام. آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. اور بالکل الحمدللہ یہ ایک خودداد صلاحیت ہے. اس کو میں نے اس کے اوپر ایز سچ ورک نہیں کیا جس طرح لوگ بہت پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں. میں ریڈنگ بہت کرتی تھی، جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، چاہے اردو کی ریڈنگ ہو چاہے انگلش کی ریڈنگ ہو، اور ساتھ میں نیوز پیپر پڑھنا، جو TV چینلز آتے ہیں، خبریں آتی ہیں، ان نیوز کاسٹرز کو دیکھنا کہ ان کی لپ موومنٹ کیسی ہے. پھر میں وہ ساری چیزیں اپنے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے کاپی کرتی تھی. تو وہ یہ سمجھ لیں کہ میں نے سیلف پالش کیا ہے. مجھے کسی نے پالش نہیں کیا، میں نے اپنے آپ کو پالش کیا. اور خدا ہاتھ سے لائیے، جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، میرے ساتھ ساتھ آپ میں بھی موجود ہے اور آپ بھی ماشاءاللہ ایک وائس اوور آرٹسٹ ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ صلاحیت کیسی ہے اور ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، ہر کسی کے پاس نہیں ہوتی، مختلف صورتوں میں ہوتی ہے. ہمارے پاس آواز کی صورت ہے. تو الحمدللہ اللہ کا بہت احسان اور شکر ہے کہ مجھے اس نے چنا. اچھا، اب ہم ذرا وقت ضائع کے بغیر، کیونکہ خواتین کا عالمی دن بھی ہے، تو اپنی خوبصورت سی آواز میں خواتین کے لیے کوئی میسیج، سب سے پہلے میسیج دیجیے، کیونکہ آج خواتین کی بات کی جا رہی ہے. خواتین کی بات کی جا رہی ہے تو میں خود ایک لڑکی ہوں اور مجھے اس چیز کا اندازہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایکویلٹیز تو دی ہیں مردوں کے ساتھ، شانہ بشانہ کھڑے ہونے کا ہمیں حکم دیا ہے، لیکن جو صلاحیتیں ہمارے پاس موجود ہیں، ہم ایک ماں ہیں، ایک بیٹی ہیں، ایک بہن ہے، ایک بیوی ہیں، ایک ہمسفر ہیں، اور یہ سارے رشتوں کو جوڑنا، گھر کو جوڑ کے رکھنا، مرد کے اوپر اگر باہر کی ذمہ داری ہے تو خاتون خانہ کے اوپر گھر کی ذمہ داری ہوتی ہے. آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں، آپ ایک خاتون ہیں تو آپ کو جو ہے وہ ذمہ داری آپ کے اوپر ڈبل ہو جاتی ہے، اور خواتین جو ہیں اس کا معاوضہ بھی نہیں لیتی. تو آواز ذرا سنائیے خواتین کے حوالے سے کوئی میسیج جو آپ دینا چاہیں. خواتین کے حوالے سے میسج کیا بولوں؟ کچھ بھی بول دیں جو آپ کو پسند، جو آپ کا دل کرے. اچھا، میں یہ کہنا چاہتی ہوں خواتین کو، کیونکہ میں نے اس ایک جملے سے، ایک شعر سے جو ہے نا اپنی زندگی کو ایک ایم بنا لیا تھا کہ مجھے کچھ کرنا ہے، اور آج میں کر چکی ہوں الحمدللہ. تو ایک شعر میں نے پڑھا تھا کہ تندے باد مخالف سے نہ گھبرائے عقاب، یہ تو چلتی ہیں تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ ان خواتین کے لیے جو اکثر ڈرتی ہیں کہ ہم باہر جائیں گے یا ہم سامنا کرنے سے شائع ہوتی ہیں، اپنی صلاحیتیں نہیں سامنے رکھتی، اپنے آپ کو دبا لیتی ہیں اپنا ٹیلنٹ. تو اگر آپ کے پاس ٹیلنٹ ہے اور آپ اس کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں تو آپ نے پیچھے نہیں ہٹنا. اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے آپ نے اپنے آپ کو منوانا ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ میں کیا ہوں. اچھا، میں کل ایک دوست کو کال کر رہا تھا اور مجھے آپ کی آواز سنائی دی کہ آپ کا ملایا ہوا نمبر سارے اس وقت مصروف ہے، براہ مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے. تو وہ ذرا میں اب حقیقت میں سننا چاہتا ہوں کہ ہم نے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں مختلف آوازیں، لیکن مختلف وائس اور آرٹسٹ کی، ان میں سے آپ ایک بھی ہیں، اور میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں آپ کے سامنے آپ کی وہ آواز سن رہا ہوں. اور ہمارے جو پاک افیئرس کے ناظرین ہیں، تو وہ جو ایک تو بیلنس نہ کافی ہے اور ایک مصروف ہے بندہ، تو اس کے بارے میں ذرا آواز سنائیے گا. وہ بالکل مجھے اس چیز کا بہت اچھے سے انداز ہے، اور لوگ بہت برا بھی مانتے ہیں. وہ یقیناً ایک ضروری جگہ کال کر رہے ہیں اور پیچھے سے ان کو آواز آتی ہے کہ اس کال کو ملانے کے لیے آپ کا بیلنس ناکافی ہے.
برائے مہربانی اکاؤنٹ ریچارج کریں, شکریہ. اور شکریہ بھی کیا کہا جاتا ہے کہ اب اپنا اکاؤنٹ ریچارج کر لو. جو بندہ مصروف ہوتا ہے کال اٹھا نہیں رہا ہوتا, کیونکہ اکثر غصہ تب بھی آتا ہے کہ یار بندہ کال کیوں نہیں اٹھا رہا. بالکل ایسی دو صورتوں میں غصہ آتا ہے کہ اگر کسی نے قرض لیا ہوا ہے, اس کا فون بند جا رہا ہو کہ آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت بند ہے, برائے مہربانی کچھ دیر بعد کوشش کیجیے, شکریہ. اچھا, سب سے بڑھ کے والدین کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے اولاد کی ترقی میں, اور والدین سب سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد سب سے اوپر جا رہی ہے. آپ کی کامیابی میں آپ کا والدین کا بڑا اہم کردار ہے, لیکن جب آپ کے والدین جب کال وغیرہ کرتے ہیں, جب آپ کی آواز سنتے ہیں, ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ پہلے تو بہت خوش ہوتے تھے, اب ان کو اتنی عادت ہو گئی ہے کیونکہ اتنی جگہوں پہ, اور صرف یہ آواز میری ٹیلی کام کمپنیز میں نہیں ہے, مختلف ایئر لائنس میں ہے, مختلف جگہوں پہ ہے, مطلب کمرشل ایڈز ہو گئے, آئی وی آرز ہو گئے, انٹریکٹیو وائس رسپانس. جیسے ہم کسی جگہ پہ کال کرتے تو ہمیں فوراً ایک آٹومیٹڈ جو ہے وائس ہمیں سنائی دیتی ہے, جو ہمیں پیغام دیتی ہے کہ ہو جائے پاکستان پی آئی اے والا. آل رائٹ, چلے پی آئی اے پہ سناؤں. ویسے میں بتاؤں گی نہیں میں نے کس کا کیا, لیکن میں چلے میں آپ کو سنا دیتی ہوں. خواتین و حضرات توجہ فرمائیے. پی کے بوئنگ 777 جنا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی سے ہیتھرو انٹرنیشنل ایئرپورٹ لندن کے لیے روانہ ہوگا. شکریہ. تمام مسافروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ اپنی نشستوں پہ بیٹھ جائیے اور اپنے سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے. سفر کی دعا پڑھ لیجیے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. شکریہ. ماشاء اللہ, اتنا زبردست ٹیلنٹ, اور ہمیں ویسے لگ رہا ہے کہ ہم پی اے کے جہاز میں بیٹھے ہوئے. سیٹ بیلٹ باندھ لیجیے. سب سے بڑا ہم دیکھا کہ آپ مختلف وائس اوور آرٹسٹ جو ہیں وہ ترکش ڈراموں میں ڈبنگ وغیرہ کر چکے ہیں. ابھی آپ تک آپ کو جو آفر وغیرہ کوئی آئی ہو, یا کوئی ایڈ کی آفر آئی ہو آپ کو؟ ایڈز میں نے بہت کیے ہیں. ایڈز میں میری آوازیں چل رہی ہیں مختلف جگہوں سے, اور مختلف جگہوں آن اسکرین, اگر آپ اسکرین پہ آنا چاہیں, کیونکہ لوگ اب آپ کو اسکرین پہ دیکھتے ہیں. ماشاء اللہ ٹک ٹاک پہ آپ وائرل ہیں, آپ فیس بک پہ ڈفرنٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ وائرل ہو چکے ہیں. اچھا, یہ ٹک ٹاک اور اسنیک ویڈیو جو ہے, آپ یقین کریں یہاں پہ میرا کوئی اکاؤنٹ نہیں تھا. یہ تو مجھے لوگوں نے لنک بھیج کے کہا کہ پلیز اکاؤنٹ بنا لو, تمہاری ویڈیوز وائرل ہو گئی ہیں. تو پھر میں نے صرف چیک کرنے کے لیے اکاؤنٹ بنایا, ورنہ میرا کوئی کانٹینٹ وہاں نہیں ہوتا. اس دوران مجھے آفر ہوئی تھی, اور 2019 کی بات ہے, لیکن میری کچھ ایسی مجبوری تھی جس کی وجہ سے میں اس کو پرسیو نہیں کر سکی, اور میری امی کو کینسر ہو گیا تھا. تو اللہ کا بہت شکر احسان ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں الحمدللہ. 2 سال جو ہیں مجھے ان کے ساتھ لگے, 1.5 سے 2 سال. تو اس دوران میں نے اپنی ساری سرگرمیاں روک دی تھیں. کسی قسم کی کوئی وائس اوورس نہیں کیے, کوئی میں نے جو ہے ڈبنگ کی طرف میں نہیں گئی. حالانکہ کریئر بہت اچھا تھا. ارطغرل غازی سے لے کے باربروس جتنے بھی آ رہے ہیں ہمارے ٹرکش ڈرامے, ٹرکش کے ساتھ چائنیز سیریلز آ رہے ہیں, تو اس میں بھی بہت ہائیلی ریکمینڈیڈ تھی میں. لیکن انفارچونیٹلی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, اور میں بڑا خوش ہوں اس چیز سے. اچھا, لوگ نا جب ہم ویڈیو وائرل ہو جاتی ہے, جب لوگ سوشل میڈیا پہ لوگ آپ کو دیکھنے لگ جاتے ہیں, پھر آپ کے جو قریبی لوگ ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ جی آج میرے فلاں دوست کی برتھ ڈے ہے, تو آج اس کی آواز میں میسج کر دیں. آج میرے کزن کی سالگرہ, آج میرے کزن کو ایک میں آواز سنانا چاہتا ہوں. تو لوگ آپ کو تنگ وغیرہ کرتے ہیں کہ ہمیں رمشا یہ آواز سنائیے. اچھا, جب مجھے اس طرح سے کہا جاتا ہے کہ صرف آواز نہیں, آپ نے ویڈیو بنا کے بھیجنی ہے, تو اس میں تھوڑی کوفت ہوتی ہے کہ بندہ جو ہے کبھی گھر میں کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے, کس طرح بات چیت کر رہا ہے. تو پھر میں تھوڑا سا اس میں سوچتی ہوں کہ اب کیا کروں. پھر میں چلیں کوئی محبت سے کہتا ہے تو میں کر دیتی ہوں, لیکن اگر کوئی بہت مصروفیت میری ہو تو پھر میں معذرت کر لیتی ہوں کہ نہیں, آئی ایم سو سوری. اچھا, لیکن ہم آپ کو ایک سچویشن دینے والے ہیں. وزیر اعظم عمران خان آپ کے سامنے کریکٹر ہوگا, اور وہ جہانگیر ترین کو کال ملاتے ہیں کہ جہانگیر ترین کو کال نہیں ملتی, اور پھر ان کا نمبر مصروف جاتا ہے. تو وہ لائنز آپ سوچ لیں کہ آپ کیا بولیں گی عمران خان صاحب کے حوالے سے. میں کریکٹر شروع کرتا ہوں. سب سے پہلے تو میں جب جہانگیر کو کال کرتا ہوں تو جہانگیر میرا نمبر نہیں اٹھاتا, بیچ میں رمشا آ جاتی ہے, اور رمشا کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی بیچ میں نہ آیا کریں کیونکہ عدم اعتماد آنے والی ہے. تو وہ لائن کیا ہوتی ہے ذرا بتائیے گا. اچھا, تو آپ یہ مجھے چیلنج دے رہے ہیں. او مائی گاڈ. ویسے میں آپ کو بتاؤں, میں پرسنلی بہت پسند کرتی ہوں عمران خان کو. آپ مجھے پسند کرتی ہیں تو آپ وہ لائن بولیے نا میرے لیے. عمران خان کی محبت میں کوئی لائن بول دیں. آپ کی محبت میں؟ عمران خان کی محبت میں. اچھا جی, عمران خان کی محبت میں. اچھا, انہوں نے کال کیا جہانگیر ترین صاحب کو, اور اب وہ بات نہیں کرنا چاہ رہے, کال ان کی مصروف ہے. آپ کو دکھ بھی ہو رہا ہوگا, کیوں نہیں فون اٹھا رہے؟ بہت دکھ ہو رہا ہے کہ میری جہانگیر نہ کال اٹھا رہے ہیں, نہ پرویز الہی میری کال اٹھا رہے ہیں, اور مارچ بڑا سخت امتحان والا دن ہے, بلاول بھی آ رہا ہے.
इमरान खान साहब, इस कॉल को मिलाने के लिए आपका बैलेंस नाकाफी है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए, वरना कॉल ना कीजिए। मैं मुल्क का वजीर आजम और मैं कॉल ना करूं? रिमशा, ऐसा कैसे हो सकता है? आपका मतलूबा नंबर दूसरी कॉल पर मसरूफ़ है। ये आप समझ सकते हैं कि क्यों मसरूफ़ है। बराए मेहरबानी सिचुएशन को समझिए, आपने घबराना नहीं है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, लेकिन जब आप रिमशा की आवाज़ सुन ले तो बिल्कुल भी नहीं घबराना। बहुत शुक्रिया रिमशा, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और माशाल्लाह मिल के आपको बहुत अच्छा लगा आपकी आवाज़ सुन के, जो हम रोज़ाना की बुनियाद पे सुनते हैं। तो जाते जाते मैसेज दे दीजिए सब पूरे पाकिस्तान के लिए अपनी खूबसूरत सी आवाज़ में। ऑल राइट, मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि हम ज़िंदगी में ना बहुत सी चीज़ों को लेके परेशान होते हैं। टफ़ टाइम हर किसी के ऊपर आता है, अलग अलग सूरतों में आता है, किसी पे माली लिहाज से, किसी पे बीमारी के हिसाब से, या कोई भी किसी भी किस्म का। लेकिन उस वक्त जो है ना, वो सिर्फ आपको एक आजमाइशी पीरियड होता है। वो अल्लाह ताला सिर्फ देखता है कि मेरा बंदा मुझ पे कितना भरोसा करता है। तो आपने ना, जब इस तरह का प्रॉब्लम हो, खुशियाँ सबकी ज़िंदगी में आती जाती रहती हैं, लेकिन जब ऐसा प्रॉब्लम आए तो उस वक्त आपने हिम्मत नहीं हारनी। आज मैं आपके सामने मिसाल हूँ कि मैंने अपनी लाइफ का शायद बहुत टफ़ टाइम देखा और आज मैं आपके सामने बैठी हूँ, और ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरे रब के ऊपर पुख्ता यकीन था मेरा, और उसका सिला मुझे उसने इस तरह दिया। बहुत शुक्रिया रिमशा आपका, आपके वक्त का, और इंशाल्लाह मेरी दुआ है कि जब मैं अगली बार आपसे मिलूँ तो मैं आपकी पैरोडी करूँ। इजाज़त है? नाज़रीन, ये थी हमारे साथ आरजे रिमशा शेख, जिनकी खूबसूरत सी आपने गुफ्तगू सुनी और इनकी मोटिवेशन स्टोरी सुनी। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो ख़वातीन के आलमी दिन के हवाले से आपको बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ ही अपने मेज़बान शहरोज़ ताहिर को और आरजे रिमशा बासित शेख को दे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ भी बोल दें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन, बहुत शुक्रिया।